قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام 30ویں پارے میں سورۃ المطففین، ہمارے گزشتہ سیشن میں اس کا ہم نے آغاز کیا تھا۔ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اور اس کی 36 آیات ہیں، 36۔ ہم نے یہ تقریباً آدھی سورت پڑھی تھی، انشاءاللہ آدھی سورت آج مکمل ہو جائے گی۔ مطففین ان لوگوں کے لیے جو نئے ہیں آج، کہ مطففین ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر ایک اخلاقی برائی عربوں کے معاشرے کی جو شاید ایز اے ہول نہیں تھی، کہیں کسی جگہ پہ پائی جاتی تھی، تو وہ ناپ تول میں کمی تھی، اور یہ ایک اخلاقی بگاڑ تھا سوسائٹی کا۔ ان کو برے انجام سے جو ہے وہ تھوڑا ڈرایا گیا ہے کہ بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ اور وہ کرتے کیا ہیں کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو ناپ پورا لیتے ہیں، لیکن جب دیتے ہیں تو پورا نہیں دیتے۔ یہ کوئی ایتھیکلی اخلاقی طور پر ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر نیک لوگوں کا اچھا انجام آج کے سیشن میں ہے۔ گزشتہ سارے سیشن میں اخلاقی، معاشرتی، معاشی جتنی برائیاں ہیں ان میں جو ملوث ہیں ان کا انجام بہت برا ہے، اور اس کے بارے میں ایک لفظ ذکر کیا گیا تھا کہ ان کتاب الفجار لفی سجین، کہ جو برے لوگ ہیں، اخلاقی، معاشی، معاشرتی برائیوں میں ملوث ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد کا خیال نہیں کرتے، ان کا جو ٹھکانہ اور نامہ اعمال ہے وہ سجین ہے۔ تو سجن جو ہے وہ جیل کو کہتے ہیں، اور سجین کا لفظ جو ہے اس سے مبالغے کے ساتھ ہے۔ آج سے جو ہم نے آغاز کرنا ہے، یہ 17 آیات ہماری مکمل ہو گئی تھیں، 18 سے لے کر 36 تک ہم انشاءاللہ آدھا رکوع ہے اس کو مکمل کریں گے۔ اس کا پورا کرکس یہ ہے کہ جو نیک لوگ ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں، لوگوں کے حقوق کا خیال کرتے ہیں، ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ بہت اچھا ہوگا۔ ان کو طرح طرح کی نعمتیں ملیں گی۔ جو کچھ چیزیں اللہ نے آزمائش کے لیے یہاں منع کی ہوئی ہیں وہ یہاں وہاں ان کو مل جائیں گی۔ مرد کے لیے سونا پہننا منع ہے، وہاں ان کو پہنایا جائے گا۔ یہاں شراب پینا منع ہے، اور وہاں جو پاکیزہ شراب ہے وہ ان کو دی جائے گی، اہل جنت کو۔ اور جو مجرم لوگ ہیں، جو دنیا میں طعن و تشنیع کرتے تھے مسلمانوں کو، غریب لوگوں کو، جیسے ابو جہل، ابو لہب، یہ بیچارے غریب قسم کے صحابہ کو جو ہے وہ طعنے دیا کرتے تھے کہ کون لوگ ہو، یہ غریبوں کا مذہب ہے۔ اس وقت ایک اور مکالمہ ہوگا، اور اس مکالمے کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے جو یہاں ہے کہ مجرم دنیا میں کیسے تھے اور وہاں کیسے ہوں گے۔ یہاں بظاہر شریف آدمی کا کوئی حال نہیں ہوتا، ایک بدمعاش سا آدمی اور ایک بے ہدایتہ سا آدمی جو ایک نیک آدمی کی یا شریف آدمی کی پگڑی اچھال دیتا ہے، اور وہ بیچارہ بے باس ہوتا ہے۔ قیامت والے دن یہ مجرم بے باس ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا کہ جو لوگ دنیا میں بظاہر بے کس تھے لیکن اللہ رسول کے فرما بردار تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین۔ کلا کا میں نے عرض کیا تھا کہ کلا ہمیشہ مکی صورتوں میں آتا ہے، اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے، مفہوم، کہ ایک غلط مفہوم ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے کسی کے ذہن میں، تو یہ لفظ آ کر اس مفہوم کو ختم کرتا ہے، اور جو صحیح بات ہے اس کو ذکر کرتا ہے۔ تو کلا یہاں کس مفہوم کو رد کر رہا ہے کہ نیک اور بد بظاہر دنیا میں کافر مشرک کو کہتے تھے ہم بھی تو انسان ہی ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں، انجام کے لحاظ سے تم دونوں مختلف ہو۔ ان کتاب الابرار، ان کا معنی بے شک، یہ تاکید کے لیے، کتاب الابرار، یہ کتاب بمعنی صحیفہ، نامہ اعمال جس میں لکھا جاتا ہے، ابرار نیک لوگوں کا، لفی علیین، لام بھی تاکید کے لیے، فی کا معنی میں ہے، علیین یہ ایک پلیس آپ سمجھ لیں سمجھنے کے لیے کہ جو نیک لوگوں کا صحیفہ اور نامہ اعمال ہے وہ علیین میں ہوگا۔ اب علیین کیا ہے؟ وما ادراک ما علیون، وہاں علیین ہے، یہاں علیون ہے، لیکن ان کے اندر مفہوم کے اعتبار سے ذرا بھر بھی فرق نہیں ہے۔
یہ گرامیٹیکلی تھوڑا سا فرق ہے، وہاں اس کی جو حالت ہے وہ جری ہے ہم کہتے ہیں، اور یہاں جو اس کی حالت ہے وہ حالت رفیع ہے، یہاں سبجیکٹیو سینس میں ہے، یہاں وہ آبجیکٹیو سینس میں آپ کہہ سکتے ہیں۔ وما ادراک، اور تمہیں کیا خبر کہ ما علیون، کہ علیون کیا ہے، علیون علیین دونوں کیا ہیں؟ اب اگلی آیت میں اس کا جواب ہے، کتاب مرقوم، کتابن یہ ایک لکھی ہوئی مرقوم رقم کی ہوئی شے ہے، یعنی کیا ہے؟ نامہ اعمال ہے۔ جیسے آپ دیکھیں دنیا میں بھی کاغذ دو قسم کے ہیں، میں مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایک کاغذ قرآن مجید میں لگا ہوا ہے، اس کو آپ کہاں رکھتے ہیں؟ اچھی جگہ پر۔ ایک اور کاغذ ہے جو ردی بن گیا ہے، آپ اس کو کہاں پھینکتے ہیں؟ ردی کی ٹوکری میں۔ بظاہر دونوں کاغذ ہیں، لیکن یہی فرق سمجھ لیں کہ جو برے لوگ ہیں ان کا نامہ اعمال ردی کی ٹوکری میں ہے، جو اچھے لوگ ہیں ان کا جو نامہ اعمال ہے وہ مقدس جگہ پر ہے، اور اس کے محافظ بھی ہیں۔ دنیا میں انہوں نے یہ پورا تو بیچاروں کا ایک سرمایہ حیات تھا نیک اعمال کا، جو اللہ کے ہاں ریکارڈ ہو رہا تھا، اس کو اتنے تقدس کے ساتھ وہاں رکھا جائے گا۔ تو علیون جو ہے کتاب مرقوم، یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ یشہدہ المقربون، تو اس کو یشہدہ، اس کو دیکھتے رہتے ہیں، المقربون جو مقربون ہیں، ہم اس کو اردو میں ترجمہ مقربین کہتے ہیں، تو وہ کون ہیں؟ فرشتے جو لکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد نامہ اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، صبح و شام کے بندے کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ تو جو مقرب اللہ کے فرشتے ہیں وہ صبح و شام ان کو دیکھ رہے ہیں، واچ کر رہے ہیں، کوئی عمل کس لیول کا ہے۔ اور یہ بڑی ایک انتہائی ایمان افروز اور باریکی والی بات ہے کہ بندہ تو عمل کر کے فارغ، پتہ ہی کوئی نہیں کہاں گیا، لیکن جب یہ اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے، مقرب فرشتوں کی ڈیوٹی ہے وہ ناپ تول کرتے ہیں کہ یہ ریاکاری سے پاک ہے، اخلاص کے اوپر مبنی ہے، یہ کس لیول کا ہے۔ تو ہمہ وقت اللہ کا پورا نظام ہے ہمارے اعمال کے پیچھے جو جانچ پڑتال کر رہا ہے۔ دیکھیں نا، ایک سٹور ملٹی نیشنل قسم کا جس کے اوپر آپ کو ہر چیز مل رہی ہے، وہ اپنی ہر چیز چھان بین کر کے ڈسپلے کرتے ہیں، ہمارا کسٹمر آئے دیکھے۔ اعمال کا بھی یہی معاملہ ہے، اللہ کے حضور یہ سارے اعمال پیش ہو رہے ہیں اور ان کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے یہ کس لیول کے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، ان کے جو نامہ اعمال ہیں ابرار کے وہ ہوں گے علیین میں، یہ خود کدھر ہوں گے؟ ان الابرار لفی نعیم، جب وہ وقت آئے گا جو اللہ کے حضور پیش ہوں گے، جس کے اہل مکہ بظاہر منکر تھے کہ قیامت ہے ہی کوئی نہیں۔ انا بے شک الابرار نیک لوگ، لام تاکید کے لیے، فی میں اور نعیم نعمتوں میں ہوں گے۔ یہ جو اللہ کے نیک لوگ ہیں یہ راحتوں کے اندر ہوں گے، آرام کے اندر ہوں گے اور نعمتوں کے اندر ہوں گے۔ ان کا بیٹھنے کا حال کیسے ہوگا؟ علی الارائک ینظرون، علی کا معنی پر، پورے قرآن میں 100 ٹائمز علی کا لفظ آیا ہے جس کا معنی پر ہے، اور ارائک کا لفظ بھی 20 دفعہ آیا ہے۔ اریکہ کی جمع ہے، اریکہ عربی میں صوفے کو کہتے ہیں، بیٹھنے والا آپ کا صوفہ۔ علی الارائک، یہ صوفوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے، اور ینظرون، یہ جنت کی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ان کو دیکھ رہے ہوں گے، ان کا مشاہدہ کر۔ ینظرون صحیح ہے، ہمارا جو ہے نا منظر دیکھنا، وہ ایک اعلیٰ لطف اندوز اور ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، آپ کسی تھکے ہوئے بندے کو اور فریش بندے کو چہرے سے پہچان لیتے ہیں، یہی ان کی حال ہے نیک لوگوں کا کہ تعرف فی وجوہہم، تو پہچان لے گا، تعرف تم پہچان لوگے ان کو، کہاں سے؟ فی وجوہہم، فی کا معنی میں ہے، وجوہہم ان کے جو چہرے ہیں ان سے، کیسے؟ نضرۃ النعیم، نظرہ کہتے ہیں ویسے کسی چیز کے سرسبز و شاداب ہونے کو، تو نعمتوں کی جو شیفتگی ہے اور راحت ہے، وہ جو ان کی فریشنس ہے، آپ اس سے ان کے چہروں کو پہچان لیں گے۔ یسقون من رحیق مختوم، ایک بچہ کمرہ امتحان میں جائے نا، تیاری نہ ہو تو آپ اس کے چہرے سے پہچان لیں کہ یہ بچہ کتنا پریشان ہے، یہی حال ہے اس ایگزامینیشن سینٹر کا بھی۔ یسقون، سقا یسقی کا معنی ہوتا ہے پینا پلانا، عربی میں، عربی شاعری میں یہ لفظ ساقی کا جو ہے یہ پینے پلانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو یسقون اسی سے ورب ہے۔ یسقون، انہیں پلائی جائے گی جو نیک لوگ ہیں، من رحیق مختوم، ایک ایسی شراب، مختوم یہ ہے ختم ہونے سے اور مہر لگنے سے۔ یہی لفظ ہمارے عقیدے میں شامل ہے کہ حضور کون ہیں؟ خاتم النبیین ہیں، یعنی نبیوں پر مہر لگانے والے ہیں، کہ اب وہ نبیوں کا سلسلہ کیا ہو گیا؟
مکمل ہو گیا. تو خاتم، خاتم اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسی معنی میں. یہ جو عربی میں یہ جو انگوٹھی ہے اس کو بھی ایک معنی میں خاتم کہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو انگوٹھی مبارکہ تھی اس میں محمد اللہ اور رسول لکھا تھا. حضور کے پہننے کی بیسیکلی وجہ یہ تھی کہ وہ آپ کی مہر ہی تھی، جہاں پہ آپ کچھ تحریر فرماتے تو وہ مہر لگاتے. باقی اس سینس میں پھر یہ ایک سنت اور مستحب عمل ہے کہ کوئی ان کو پہننا چاہے تو پہن سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن لازم نہیں. تو یسقون من رحیق مختوم، انہیں پلائی جائے گی ایک ایسی شراب کہ جو اب ایک بند بوتل کے اندر ہوگی، یعنی جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی. ہم کوئی عام کھانے پینے کی چیزیں لیں تو ڈیٹ ایکسپائر دیکھ لیتے ہیں، پانی کی بوتل کھلی ہوئی تو نہیں ہے پہلے سے، اس کا ہم عموماً یقین کر لیتے ہیں. جو کھلی ہوئی نہ ہو تو ہم سمجھتے ہیں یہ فریش بوتل ہے پینے کے لیے. تو سیلڈ بوتل انہیں پلائی جائے گی ایک ایسی خالص شراب کہ جو بالکل سیلڈ ہوگی. ختامہ مسک، اور اس کی جو مہر ہے وہ کستوری کی ہوگی، یعنی انتہائی فریش نس اور اس کی جو اعلیٰ کوالٹی ہے اس کی طرف اشارہ ہے. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، انتہائی اعلیٰ جملہ. اللہ فرما رہے بے وقوف لوگو، تم نے اگر کوئی بھاگ دوڑ اور مسابقت کرنی ہی ہے ایک دوسرے سے تو کتنی ساری برائیوں میں لگے ہوئے ہو. ایک قتل کر دیتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، شرابیں پیتے ہو، نافرمانی کرتے ہو، کیسی کیسی محفلیں سجاتے ہو. کسی بندے نے کو بھاگ دوڑ کرنی ہے، کسی بندے نے کو سبقت لے جانے کی کوشش کرنی ہے تو اس منزل کو اچیو کرنے کے لیے تھوڑی سی محنت کر لو. محنت کرنے والوں کو، سبقت کرنے والوں کو اس معاملے میں سبقت کرنی چاہیے. وفی ذالک، واو کا معنی اور فی کا معنی میں، ذالک یہ، یعنی یہ جو منزل اچیو ہوگی نیک لوگوں کو، فلیتنافس المتنافسون، اس کے اندر سبقت لے جانے والوں کو محنت کرنی چاہیے. دیکھیں نا بہت ساری محنتیں رائگاں جاتی ہیں. ایک بندہ آؤٹ آف ڈیٹڈ ڈگری کر لیتا ہے تو محنت ضائع گئی. یہی کہا جا رہا ہے بھئی اگر کچھ کرنا ہے تو اپ ڈیٹ چیزوں کے لیے کر لو جن کی کو اللہ کے ہاں کچھ قدر و قیمت ہے. وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور وہی جو ان کو خالص شراب دی جائے گی سیل اور فریشنس اس کی کا ذکر کرنے کے بعد وَمِزَاجُهُ، اور اس کا جو مزاج اور اس کی آمیزش ہے من تسنیم، وہ تسنیم کی ہوگی. اب سوال پیدا ہوا واٹ از تسنیم؟ تسنیم کیا ہے؟ عین یشرب بها المقربون، یہ جو تسنیم ہے اسی کی ہی آگے تشریح کی جا رہی ہے. عینا، یہ ایک چشمہ ہے، یشربو پئیں گے، بہا اس سے، المقربون جو مقربین ہیں وہ اس چشمے سے پئیں گے. اور آپ اس کو مفہوماً سمجھیں تو ایک انسان اچھا کھانا پینا گھر سے پکا کے لے جاتا ہے تو کہیں ساحل پہ بیٹھ جاتا ہے، کہیں آؤٹنگ کے لیے فیملی کو لے جاتا ہے، تو بیسیکلی ایک اس منظر کو ہمارے سامنے بیان کیا گیا ہے کہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کھلی جگہ پر بیٹھ کر انسان آؤٹنگ کرتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لاتا ہے. اب آگے جی وہ لوگ جو مجرم تھے، جو دنیا میں کچھ جرم وغیرہ کرتے تھے، اب دنیا میں ان کا حال کیا تھا، آخرت میں کیا ہوگا. ان الذین اجرموا، آپ ترجمہ کریں گے یہ سورت کی چند آیات مکمل ہو جائیں گے. ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ جو جرم کیا کرتے تھے، اجرموا جرم ہی ہے. کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یہ کانوا یضحکون یہ پورا ایک ٹینس ہے، فعل ہے، ورب ہے. کانوا یضحکون یہ ہنسا کرتے تھے. من الذین آمنوا کن پر؟ ایمان لانے والوں پر. ایمان لانے والوں پر پھبتیاں کستے تھے. یہ دنیا میں جب رہتے تو اہل ایمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، واو کا معنی اور اذا جب مروا یہ گزرتے بہم ان اہل ایمان کے قریب سے تو یتغامزون یہ آنکھیں مار کر گزرا کرتے تھے. جیسے کسی کو بتانا ہو نا چہیڑ بنانے کے لیے، کسی بندے کا مذاق اڑانے کے لیے، بندہ دو چار کو کہتا ہے دیکھو کیسے چوڑ آدمی، تو آنکھوں سے بندہ اشارہ کرتا ہے، کنکھیوں کے ساتھ یا آنکھ مار کر. تب مفسرین نے دونوں ترجمے لکھے ہیں. کنکھیوں کے ساتھ انہیں دیکھتے تھے، دیکھو بھائی چنگے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، جاتے ہیں، گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جہاد کے لیے نکل پڑے. تو جب یہ دنیا میں ہوتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے، اور جب اہل ایمان کے قریب سے گزرتے تھے وَإِذَا مَرُّوا جب یہ گزرتے تھے بہم اہل ایمان کے قریب سے تو یتغامزون یہ ان کو آنکھیں مارا کرتے تھے، اہل ایمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ منقلبوا فَكِهِينَ، اور جب یہ اپنے گھر جاتے تھے نا یہ سارا مسلمانوں کا مذاق اڑا کے ٹھٹھا کر کے ان کو بظاہر ڈی گریڈ کر کے تو گھر بڑی خوشی سے جاتے تھے.
کہتے آج ہم نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے مسلمانوں کو تنگ کر کے یا جو بھی اذیت تکلیف اور مذاق اڑانا ہے۔ وَإِذَا انْقَلَبُوا اور جب وہ لوٹتے إِلَىٰ أَهْلِهِمْ اپنے اہل خانہ کی طرف تو انقلبوا وہ یوں لوٹتے فَكِهِينَ آپس میں دل لگیاں کرتے ہوئے موج مستی کے ساتھ، بھئی دیکھو فلاں کی آج میں نے عزت اچھال دی ہے، وہ گھر اس حالت میں جاتے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ واو کا معنی اور اذا جب رأوہم جب یہ اہل کفر مسلمانوں کو دیکھتے تو قالو یہ کہتے، کیا کہتے؟ ان ہؤلاء ان کا معنی بے شک، ہؤلاء یہ لوگ ہیں، لضالون جو گمراہ ہیں۔ مسلمانوں کو دیکھ کر مجرم لوگ کہتے تھے یہ کون ہیں؟ گمراہ قسم کے لوگ ہیں۔ وما ارسلوا علیہم حافظین اللہ فرما رہا ہے اس نگہبانی کے لیے تو ہم نے ان کو نہیں بھیجا تھا کہ کسی کی گمراہی اور کسی کی اچھائی کا یہ فیصلہ کریں جو کفار و مشرکین ہیں۔ وما ارسلوا واو کا معنی اور ما نہیں، ارسلوا بھیجے گئے علیہم ان پر حافظین محافظ بنا کر، ہم نے تو فرشتوں کو محافظ بنا کر بھیجا کہ لکھو ان کا نامہ اعمال۔ یہ کیسے نامہ اعمال کو جانچتے ہیں جن کے اپنے پلے کچھ نہیں ہے؟ فَالْيَوْمِ دیکھیں جی آج وہ دن آ گیا، آخری 3 آیتیں جس دن یہ سارے فیصلے ہوں گے۔ فَالْيَوْمِ فا کا معنی پاس، اليوم ٹوڈے آج کے دن کی حالت کیا ہوگی؟ الذین آمنوا من الکفار یضحکون آج کیا ہوگا؟ معاملہ برعکس ہو جائے گا۔ الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہوں گے، من الکفار یضحکون وہ اب کفار پر کیا کر رہے ہوں گے؟ ہنس رہے ہوں گے۔ کفار دنیا میں مسلمانوں پر ہنستے تھے، دیکھو ان کی نمازیں، دیکھو ان کی بات پہ روکنا سوسائٹی کو، یہ بھی بات ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ آج وہاں اہل ایمان ان کفار پر ہنس رہے ہیں، اور یہ کہاں بیٹھے ہوں گے اہل ایمان؟ علی الارائک ینظرون دنیا میں تو بظاہر قسم پرسی کے عالم میں تھا ایک مومن، اتنی لیوش زندگی ممکن ہے ہو نہ ہو، ہر حلال کی کمائی میں ممکن ہے وہ اپنا سادہ سا گھر بھی تعمیر نہ کر سکے، لیکن کفار ٹھٹھا کرتے تھے۔ آج ان لوگوں کی جو قسم پرسی کے عالم میں دنیا میں تھے، آخرت میں حال کیا ہوگا؟ علی الارائک ینظرون یہ پہلے آیت گزری ہے، آپ ترجمہ آپ کریں، علی پر، ارائک صوفوں پر، پلگوں کے اوپر، بڑی اچھی جگہیں جو بیٹھنے والی ہیں ان پر، ینظرون یہ کفار کی جو خستہ حالی ہے اس کو دیکھ رہے ہوں گے۔ حل صوب الکفار ما کانوا یفعلون اور پھر یہ جملہ تو قرآنی ہے لیکن اہل ایمان کا یہ جملہ کیسا ہوگا؟ حل صوب الکفار ما کانوا یفعلون کیا کفار کو کچھ بدلہ مل گیا ہے جو وہ عمل کیا کرتے تھے یا نہیں؟ یہ یعنی پورا کرکس ہے پوری صورت کا۔ مذاق اڑانا قیامت کا، کب آئے گی؟ ہم تو مر کے مٹی ہو جائیں گے، کون ہمیں اٹھائے گا؟ اعمال کیا ہوتے ہیں، جزا و سزا کیا ہوتی ہے؟ یہ لب و لہجہ تھا کفار کا۔ آج ان کو قیامت والے دن فرمایا جا رہا ہے حل صوب الکفار ما کانوا یفعلون کیا بدلہ کچھ مل گیا ہے اپنے ان کرتوتوں کا کافروں کو جو وہ کیا کرتے تھے؟ ہاں وہاں پھر فیصلہ جب ہو جائے گا جنت اور دوزخ کا تو اس وقت یقیناً یہ فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ الحمدللہ ہماری ایک اور صورت کمپلیٹ ہوئی، 36 آیات پر مشتمل، یہ ایک پورے طویل جو ہے وہ رکوع والی صورت تھی۔ اس کے بعد 25 آیات والی صورت ہے جس کا نام ہے سورۃ الانشقاق۔ ہم جس پارے میں جا رہے ہیں یہ پارہ ہے 30واں، اس کے اندر 39 کے قریب صورتیں ہیں، 1-2 مدنی ہیں، باقی ساری مکی ہیں، اور ساری مکی صورتوں کا مرکزی موضوع موسٹلی ایمان بالآخرت، مفہوم مضمون ایک ہے، تھوڑا سا اس کا لب و لہجہ بدلتا رہے گا۔ اللہ ہمیں آخرت کی صحیح تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ